اپنے آپ کو ساری دوسری اشیاء سے قطع نہیں کر لو گے، چھوڑ نہیں دو گے اور ایک راہ نہیں اختیار کر لو گے، اس وقت تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں، ہمارے بہت سے مقاصد کثیر ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ میری بیوی چاہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کر لے، روٹی بھی پکا لے، آٹا بھی گوندھ لے، ٹیلی فون پہ بھی جواب دے لے، چگلی میٹنگ میں بھی چلی جائے، صبح ان کی 10 سے 11 بجے تک چگلی میٹنگ ہوتی وہ بھی اٹینڈ کر رہا ہے، اس کے بعد بازار بھی چلی جائے، درزی کے ساتھ بھی، اتنے مقاصد جو ہیں یہ اکٹھے کر کے تو پھر آپ کو ایک راستہ نہیں ملتا۔ وہ تو یہ ہے کہ باہر کے سارے پٹ بھیڑ دو تو پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے، جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو پھر ایسی۔ اور ہم ان سے یہ ضد کرتے تھے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ایک خاص وجہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک انداز کے ہم زندگی میں گزر رہے ہیں، تو ہم اس سے باہر کے پٹ کیسے بند کر سکتے۔ اور وہ بار بار سمجھاتے تھے اس بات کو کہ آپ کو یک درگیر و محکم گیر ایک راستہ ضرور اختیار کرنا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بڑا کام کرنا ہے، چاہے دین کا، چاہے روحانیت کا، چاہے مادیت کا۔ اتنی جگہ پر اپنے آپ کو تقسیم کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ آپ کا مطمع نظر ہے اور یہاں پر آپ نے پہنچنا ہے۔ بات چھوٹی چھوٹی لیریں کتیریں چمٹتی آئیں گی تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہوتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے پاس آئے، شاہ عنایت کے پاس، شاہ عنایت لاہور میں ہوتے تھے، بلے شاہ قصور میں آ جاتے تھے، کوئی جھگڑا کرتے تھے، کوئی ان کے سامنے ناچتے تھے، کبھی ناراض ہو جاتا تھا ان کا گرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنے باطن کے سفر میں کہ میں اللہ تک کیسے پہنچوں۔ تو حضرت شاہ عنایت نے فرمایا کہ تمہیں کسی چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی خاص چیز سے تو محبت نہیں ہے، میں تو ایک لاڈلا بچہ ہوں سیدوں کا اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن ہماری محبتیں جو تقسیم ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بھی تمہیں کوئی سی چیز ہو۔ تو بابا بلے شاہ نے کہا مجھے اپنی بھینس بہت پیاری ہے، رکھی ہوگی خوبصورتی ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے بھینس سے محبت کریں، اللہ کو چھوڑیں، اس میں کیا رکھا ہے، تم بھینس ہے، تمہاری پیاری ہے، تم اس میں لگن میں لگے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کہہ دیا تو ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ پھر چلے گئے، کوئی مہینہ 1.5 مہینہ 40 دن لوگ کہتے ہیں وہ اپنے گھر پہ رہے، اور پھر دل میں خیال آیا کہ میں چل کے مرشد سے ملوں اور ان کو اپنا احوال بیان کروں۔ تو وہ جب آئے تو یہ عنایت شاہ قادری یہ اپنے دروازے میں سے سینگ نہیں گزر سکتے، وہ اتنی کیفیت تاری ہوئی تھی کہ وہ خود ساری ذات جو تھی وہ بھینس میں بدل گئی تھی۔ تو جب اتنا سارا بندہ اختیار کرے رہتا، اور جو کہ بڑا مشکل مقام ہے، ہم سے تو ہو نہیں پاتا، اور ہم ساری عمر کوشش میں بھی لگے رہے، کوشش تو نہ کہ یہ آرزو میں لگے رہے، لیکن وہ اس راستے کو پکڑا جاتا نہیں۔ لیکن ٹیچر، مرشد، مینٹر، گرو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو پہلے اپنا آپ پہچاننا ہے اور آپ نے اپنی ذات کو بکھانا ہے اور اس کا انالیسس کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کچھ چیزیں موجود ہیں۔ جب آپ وہ پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہونی شروع ہوگی۔ لیکن مجھے واقعی نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا، جیسے آپ چھوٹے تھے 2 سال تک کا، تو میں ایک معصوم بچہ تھا، پیارا بچہ تھا، اچھا بچہ تھا، نیک تھا، مخلص تھا۔ میں اپنے آپ کو جانتا تھا اپنے کھلونوں کے حوالے سے، اپنے ماں باپ کے حوالے سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری خالہ ہمارے گھر آئی، میری ماں سے، جیسے آپ کی ماں سے آتی ہیں، تو اس نے کہا آپا یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تو بھائی جان جیسا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سنا، میں نے کہا میں ابا جی جیسا ہوں، آئی ایم اے لٹل ابا۔ تو میری وہ معصومیت کٹ ہونی شروع ہو گئی اور میں ابا جی بن گیا۔ پھر دوسری میری پھوپھی آئی، اس نے کہا یہ تو ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ ہے، یہ تو اپنے بڑے بھائی سے بھی جائے۔ میں نے کہا میں بڑے بھائی کو کاٹتا ہوں اور آگے گزرتا ہوں ذہین۔ تو ہر انسان، آپ سب، میں،
اس لاہور میں جتنے لوگ بستے ہیں، لاہور سے باہر 14 کروڑ، اور پھر پوری دنیا میں بسنے والے لوگ، ہر شخص اپنی ذات کے بارے میں، اپنے سیلف کے بارے میں نہیں جانتا ہے. ہر شخص نے اپنی ذات کے گرد پھٹے سائن بورڈ لٹکائے ہوئے ہیں، سنگلی ڈال کے گلے میں. ایک کے اوپر لکھا ہے ذہین، میں نے لکھا ہوا رائٹر، انہوں نے کہا سائیکالوجسٹ، اس نے کہا ہے ڈاکٹر. اپنی ذات کیا ہے وہ ان پھٹوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے. اصل جو چوزا ہے نا وہ نہیں ملتا جب تک وہ نہیں پکڑا جائے گا، وہ جو ان سائن بورڈوں کے درمیان چلتا ہے. ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں اپنا سائن بورڈ دکھاتے ہیں کہ میں ایک ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، یہ کہے گی کہ جی میں ایک رائٹر ہوں، یہی دکھاتا رہتا ہے. تو مراقبہ کرنے سے آپ کو اپنے اندر کا حال معلوم، زور لگا کے، اور نہ بھی معلوم ہو تو پھر کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے کرے. اچھا، ان کی یہ بات سن کے پریشان ہو کے اور بار بار اس بات کو سن کر میں بھی آپ سے بار بار یہ عرض کروں گا اگلے دور سے کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے اور کس طرح ہم کو سکھایا گیا تھا. تو دوسرا شوق جو میں اپنی جنٹل مینشنس اور اپنی شیخی کا اور تکبر کا وہ یہ تھا کہ میں چونکہ بڑے اونچے ہائی لیول سوسائٹی میں بھی ساتھ ساتھ آنا چاہتا تھا، تو میں گولف کھیلنے لگا. بڑی نفرے کی چیز ہوتی، ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا. میں نے ہاف سیٹ خرید لیا آئرن کا، تو جناب نکال کے کیڈی ساتھ ہونا اور 6 نمبر کی چھوٹی اس کے ساتھ چلتے جانا ہے. تو ہم نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے تو گولف گراؤنڈ میں چلیں. تو ریلوے کی گولف گراؤنڈ تھی، وہ بابا جی کے ڈیرے کے بہت قریب تھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی. جب ہم وہاں گئے تو وہ ایک مصروف دن تھا، سرکاری دن تھا، لوگ اپنے کام میں مصروف تھے. صبح کے وقت ظاہر ہے کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا ایک گروپ آف پیپل، بہت سے لوگ بڑے شوقین مزاج وہاں فیلڈ میں جمع تھے. اور ایک شخص جو تھا وہ اگینسٹ دا ہول، اس کا کھلاڑی مد مقابل نہیں تھا، وہ اگینسٹ دا ہول کہ کتنے اس نے ڈالنی ہے، پٹ کرنی ہے اپنی گیند سوراخ میں، وہ کھیل رہا تھا. تو میں بھی چلا گیا، 15 16 20 آدمی. اور وہ دیکھا گورا تھا، سنہرے بالوں والا، خوبصورت سفید بڑا لین آدمی. اور وہ ساتھ جب وہ چلتا تھا تو کیڈی جو ہوتا ہے نا، تھیلا اٹھایا ہوا ہوتا ہے جو نکال کے دیتا ہے اس کو آئرن، وہ اس کے ساتھ کندھا سا ملا کے چلتا تھا، ورنہ عام طور پہ دور چلتے ہیں. آگے جا کے جہاں گیند گرا ہوا ہوتا تھا وہاں وہ کہتا تھا کہ کون سے نمبر کی میں نکالوں آئرن، وہ بولتا تھا اور وہ لگاتا تھا. پھر چل پڑتے تھے، ہم بھی اس کے ساتھ چلتے تھے. جب خواتین حضرات آخری مقام پر پہنچے ہیں اور پٹ میں اور اس گیند میں کافی 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور قیدی نے اسے پتھر نکال کے دیا جس سے گیند، تو اس نے تھوڑی دیر تول کے اپنا وزن اور اس خوبصورتی کے ساتھ ہٹ کیا کہ وہ جا کے بال ٹھک اس میں گرا. ہم سب نے تالی دی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اور اپنا پتھر اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیا. اس گورے نے جب اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو ہم حیران رہ گئے دیکھ کے کہ وہ اندھا تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اس کی دونوں آنکھیں جو تھیں وہ پتلیوں سے محروم تھی اور بالکل سفید. تو ہم تو اس کے جمع ہو گئے کہ گولف کھیل رہا ہے اور کہاں سے چلا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں پہنچ کے اس نے یہ کر. تو ہمارے ریلوے کے آفیسر تھے، اس نے کہا کہ ایکسکیوز می سر بٹ یو آر بلائنڈ. تو کہنے لگا یو ہیو ٹو بی بلائنڈ ٹو سی. جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا. اب یہ جو بات میں وہاں سن کے آیا تھا نا، اس کی مجھے ایک مثال ملی کہ ہر اور کام سے اندھا ہوں لیکن اس معاملے میں میری نظر جو ہے وہ اسٹریٹ. میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور میں نے گولف کی اس گیند کے اوپر اپنی توجہ پوری کر دی. تو پھر ہم اس سے پوچھنے لگے کہ سر یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں برما کے فرنٹ کے اوپر تھا کیپٹن، تو ایک بم پھٹا ہے جس نے ہمیں جسمانی نقصان تو نہیں پہنچا لیکن اس کی لائٹ اتنی تیز تھی، میں جھکا ہوا تھا ٹینک کے اوپر کہ وہ نارنجی اور سفید شعاعیں تیزی تو اس نے میری آنکھوں کا برا حال. میں اسی وقت ہی اندھا کچھ نہیں دیکھ رہا، جب سے اب تک میں ایسے ہی رہا.
پھر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں زندگی بسر کروں گا اور سجکھے آدمیوں کی طرح سے، بینا آدمیوں کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ پھر میں نے گراسکو کے ایک بازار میں وہ کر لی، ایک دکان پہ نوکری جو کھیلوں کا سامان بیچتے۔ 2-3 دفعہ تو میری بیوی میرے ساتھ گئی بس کے اوپر، پھر میں نے کہا چھوڑ دوں، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ تو میں بس پہ جاتا تھا، ایک خاص مقام پر جہاں بس کھڑی ہوتی تھی، میں جو پلیس ٹو گیٹ ڈاؤن، میں اترتا تھا، اتر کے ایک کھمبے کو ہاتھ لگا کر، ایک خاص موٹائی کا کھمبا تھا، پھر میں دوسری سڑک پہ آتا تھا اس کے ساتھ جھول کے، اور جھول کے میں 10 قدم چلتا تھا تو مجھے خوشبو آتی تھی بیکری میں تازہ ڈب روٹی بننے کی۔ میں کہتا تھا آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، یہاں ایک بیکری ہے، اور میں بیکری کی خوشبو میں دور تک چلتا جاتا تھا۔ دیکھیے یکگیر ایک طرف توجہ ہونے کا کیا فائدہ ہے، اور ہم جو کثیر المقاصد لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، شام کو گھر بھی بنی، روٹی بھی کھوانی، بے ایمانی بھی کرنی، چوری بھی کرنی ہے، 2 کلاس مال بھی بیچنا ہے۔ جب میں کل کے وہاں پہنچتا تھا 12-14 قدم پہ، تو میری بیکری کی خوشبو جو ہے وہ ماند پڑ جاتی تھی، اور آگے پیٹرول کی اور ڈیزل کی خوشبو، میں سمجھتا تھا کہ ہاں میں فلنگ اسٹیشن کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ فلنگ اسٹیشن سے مجھے لیفٹ ہینڈ کو گھومنا ہوتا تھا، میں فلنگ اسٹیشن سے پٹرول پمپ سے گھوم کر اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلا جاتا تھا، اور آگے جب سڑک کے اندر 3 وہ ہمپس آتے ہیں نا جو اسپیڈ بریکر، تو تیسرے پہ جا کے جب میرا پاؤں پڑتا تھا مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب میری دکان جہاں میں ملازم ہوا ہوں 15 فیٹ کے فاصلے پر رہ گئی، تو میں وہاں چلا جاتا۔ پھر میں سامان بھی بیچنے لگا، اور میں نے کہا کہ میں اپنا یہ گیم بھی شروع کرتا ہوں اور میں کھیل کے دکھاتا ہوں۔ تو جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، اور آپ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو وقت ملے گا، اور اس کے بغیر آپ کی یہ حاصل کی ہوئی تعلیم پوری نہیں ہوگی، تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرنی ہے۔ وہ جائے گی، بار بار خیال آپ کا، جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے، اکثر شکایت آپ کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کہیں بھاگ جاتا ہے، تو بھاگے گا اس کے بعد، لیکن اس کو پھر پکڑ کے لانا نہیں، اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ نماز میں تو ہم کو مشکل پڑ جاتی ہے، پھر اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہوتا ہے یاد پڑھنے لگ جاتا ہوں، حالانکہ وہ تو میں کہتا ہوں وہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، پھر سلام پھیر کے، کیونکہ اور طرح کے خیالات چلنے ساتھ ساتھ چلتے۔ تو انسان کو اللہ نے جانور سے تو افضل تر قرار دیا ہے، اور ہے بھی، تو اس کو کم سے کم اپنے ذہن کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر اتنا کنٹرول تو ہونا ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اس کو اسٹیل کر سکے۔ آپ بڑے سے بڑے ہاتھی کو، گھوڑے کو، شیر ببر کو لے آتے ہیں، اس میں آ کے مار کھا جاتے ہیں، کہ یہ آپ کے قابو میں نہیں آتا، لیکن جو لوگ صاحب حال رہے ہیں وہ اس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں جب آپ درجہ کمال کو پہنچتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا فائدہ ہو اور آپ کو واضح طور پر پتہ چلے، جیسے آپ چہرے پہ کریم لگا لیتے ہیں یا پاؤڈر لگا لیتے ہیں یا لیتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ تبدیلی آ گئی، اس میں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کو تبدیلی آ گئی، اور تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ یقین وہ لوگ دلاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے وجود میں ایک تبدیلی پیدا ہو۔ تو آپ مسٹر آسوالڈ کی طرح، اس کا نام آسوالڈ تھا، پھر صحیح ٹارگٹ کے اوپر جا کے اپنا نشانہ لگاتی، تو لگتا ہے ٹھیک جات کے نشانے پہ جس کا تیر ایسی کڑی کمان ہے، محمد علی جناح، آپ نے بھی نظم سنی ہوگی، ملت کا پاسمان، تو ٹھیک کڑی کمان بن، اور پیارے حضرات کڑی کمان نہ ہوئی تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو ہم ایسے ہی آئے اور کھایا پیا اور 2-4 بندوں سے سلیکٹ کیا، چلے گئے، اپنا مارک نہیں چھوڑا ہے۔ بندے کو اپنا مارک چھوڑنا ہے، جیسا کیسا بھی مارک،
اور بہتر یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کا مارک جو ہے وہ اس نے چھوڑنا. تو یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے مینٹر، یہ ہمارے استاد، جب ہم کو یہ مشرق میں زیادہ ہے، مغرب اس کے لیے بہت بے چین ہے اور وہ آرزو رکھتا ہے کہ ہم کو یہ تعلیم دی جائے، ہم اس کے بارے میں جانیں. میں جب پڑھاتا تھا وہاں روم یونیورسٹی میں تو ایک ہی بات کا بار بار ذکر ہوتا تھا کہ ہمیں وزڈم آف دا ایسٹ کے بارے میں کچھ بتاؤ. مجھے خاص صاحب کو اب خود کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں ہم نے کیا کالج سے چلے گئے، نوکری مل گئی، وہاں پڑھائیں گے. اب میں چھپتا پھرتا تھا، میں کہتا تھا وزڈم آف دا ایسٹ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی وزڈم بہت تگڑی ہے. دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی صلاحیت عطا کی ہے، آپ 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ بندہ مار سکتے ہیں. فلائٹ کے پاس یہ بہت بڑی خوبی ہے نا کہ وہ کیا نام بش ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کارپیٹ بامبنگ کرو. کارپیٹ بامبنگ وہ ہوتی ہے جیسے قالین بنتے ہیں نا پیڑیاں چھوٹے چھوٹے پھول، تو ایسی بامبنگ انہوں نے افغانستان کی کی. اور وہ کہنے لگے کہ نئے ہتھیار ہم نے دیسی قتل بنایا ہے جو پتھر کی چٹان کو آنے بعد میں ریت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور لوگوں کے قریب سے ہم نے آکسیجن کھینچی. ایسے بنے ہیں. وہ ایک صاحب مجھے ملے کوئٹہ میں انہی دنوں میں جب یہ ہو رہی تھی بمباری، میں کچھ پتہ کرنے گیا تھا. اس نے کہا صاحب کیسے لڑیں؟ میں کوئی آدھے میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا جب یہ بمباری ہوئی، اور اتنے زور سے مجھے آکسیجن کی طلب ہوئی کہ مجھے یوں لگتا تھا میرے پھیپھڑے میرے منہ میں آ گئے، دانتوں میں کھچتا تھا بس، اور آکسیجن تھی نہیں ابھی بالکل. تو یہ انہوں نے صلاحیت پیدا کی. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی توجہ زیادہ اسی طرف ہے کہ آدمیوں کو کس طرح سے انائہیلیٹ کیا جائے. ایک اوزار بنا تھا یہاں پر، مسٹر کلاشنکوف نے بنایا تھا، رشین نے، بہت مشہور آدمی، ابھی فوت ہوا ہے. اس نے جو مشین بنائی ہے اس سے صرف آدمی مار سکتے ہیں، یعنی بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ گروہ بیٹھا ہو تو اس کو ہم کلاشنکوف سے ہاتھی کا شکار نہیں کر سکتے، شیر کا نہیں کر سکتے، ہرن کا نہیں کر سکتے، وہ صرف آدمی کو ہی مار سکتی ہے. اس کی یہ خوبی اب بھی یہاں آپ نے دیکھی ہوگی، لٹکائے پھرتے ہیں، وہ بھی آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں جب چاہوں آپ کو مار سکتا ہوں، تو آپ اس سے ڈرتے ہیں. تو روحانیت کے اس دنیا میں اس بات کا بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں، جب تک مسٹر بش اپنے آپ کو نہیں جانے گا کہ وہ کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا بیچارے. وہ ایک ایسی روش پہ چلا جا رہا ہے بڑی بھلمن ساعت کے ساتھ، اور بھلمن ساعت میں انورٹڈ کامرس میں استعمال کرتا ہوں، تو وہ اسی پر چلتا چلا جائے. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں، جب آپ کیونکہ مصروف ہیں، تو مغرب کے بعد آپ کو اپنے گھر میں ایک دیوار تلاش کرنا ہوگی جس کے ساتھ آپ ڈھول گا کے کمر سیدھی رکھ کے کچھ کریں گے، جو میں بار بار وعدہ کرتا ہوں بتائیں گے، وہ اگلی سے اگلی دفعہ میں ضرور عرض کروں گا. تو پھر ہوگا. اور لیکن صبح کے وقت ذرا اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. صبح ضروری نہیں کہ آدمی سارے ہی جاگتے ہوں، اس کے لیے اپنا تردد کرنے کے لیے بھی ہمارے مرشد نہیں کہتے ہیں کہ اپنی جان کو عذاب میں نہ ڈالو، آسانیوں میں رہو. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اندر کو اجالنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، جیسے ہم میک اپ نہیں کرتے، میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے یہ لگانا ہے، فلاں کریم لگانی، ریولون ہے، آئی لیش ہے، آئی شیڈو ہے، کیا کیا کچھ بکھیڑے کرتے، بالکل ٹھیک ہے کریں، لیکن اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ضرورت ہے. اندر کا میک اپ کیے بغیر آپ چلے گئے تو پھر وہ جانا جو ہے وہ ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہوگا. تو یہ آپ آسوالڈ جو کہ کمپلیٹ اندھا ہونے کے باوجود ایسی اچھی گولف کھیلتا تھا کہ ہم آپ جو بڑے ماہر ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ بابا جو ایک بالکل پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ نہ کچھ ہوتے ہوئے اتنا طاقتور ہے کہ وقت کے بادشاہ جوتی اتار کر اس کی جھونپڑی میں اس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ غور کیجیے گا اور پھر اگلی مرتبہ ملیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.